بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما الصدقات للفقراء والمساكين صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ صرف جمعہ نہ ہو بلکہ رمضان کا آخری دن بھی ہو، اس لیے رمضان کا پورا مہینہ ہم نے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، اس کے فرما برداری میں گزارا ہے، اسی طریقے سے رمضان کے علاوہ کے جو 11 مہینے ہیں ان 11 مہینوں کو بھی ہم اسی طریقے سے گزارنے کا اہتمام کریں اور یہ نیت کرے، یہ ارادہ کرے کہ رمضان کا ایک مہینہ ہم نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا، اپنے خواہشات کو قابو میں رکھا، اللہ کے حکموں کی پابندی کی، اللہ کے حکموں پر چلے، تو رمضان کے بعد کے 11 مہینے میں بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر چلے، اللہ کے احکامات کی پابندی کرے۔ رمضان کا پورا مہینہ 24 گھنٹے ہم نے کچھ بھی نہیں کھایا، بلکہ ان اوقات میں کھایا جن میں اللہ نے ہم کو کھانے کا حکم دیا اور ان اوقات میں اپنے آپ کو روک دیا جن اوقات میں اللہ نے ہم کو منع کر دیا۔ تو رمضان میں 24 گھنٹے کا ہمارا کھانے پینے کا بھی جو شیڈیول تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کے مطابق تھا، اس کے حکم کے مطابق تھا۔ اب رمضان کے بعد کے جو ہمارے 11 مہینے ہیں، جیسے ہم نے رمضان میں یہ دیکھا کہ یہ کھانا حلال ہے نہیں ہے، رمضان کے بعد کے 11 مہینے میں بھی ہم اس بات کی فکر کریں، کوشش کریں کہ جو روزی میں کما رہا ہوں یہ میرے لیے کمانا جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے۔ جو لقمہ میں کھانے والا ہوں یہ کھانا میرے لیے جائز ہے، حلال ہے، ناجائز ہے۔ جن اوقات میں ہم کھا رہے ہیں ان میں ہمارے لیے کھانا جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے۔ رمضان کے علاوہ میں بھی ہم ان تمام کا اہتمام کریں۔ اور جیسے رمضان کے ایک مہینے میں ہم نے نمازوں کا اہتمام کیا، فجر کی نماز کے علاوہ ہم تہجد میں روزانہ اٹھنے کا اہتمام کر رہے تھے اور 3:30 4 بجے سے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اب رمضان کے مبارک مہینے میں تہجد اگر پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ رمضان کے بعد کے جو 11 مہینے ہیں ان میں بھی اگر ہم تہجد کا اہتمام کریں گے تو بہت اچھی، بہت بہتر بات ہے ہمارے لیے۔ لیکن اگر تہجد نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم فجر کی نماز تو ہر حال میں پڑھنا پڑے گی۔ اب جب ہم رمضان میں تہجد میں اٹھ سکتے تھے تو رمضان کے علاوہ فجر میں اٹھنے میں ہمارے لیے کیا پریشانی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ فجر کی نماز کے اوقات میں ہم اپنے موبائل کے اندر الارم لگا کر رکھے۔ آج کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ سہولتیں دے رکھی ہے۔ نماز سے 15 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے اذان کے ٹائم پہ لگا کر اٹھ گئے، اپنی ضروریات سے فارغ ہو گئے۔ غسل کی ضرورت ہے، غسل کر لیے، وضو کی ضرورت ہے، وضو کر لیے۔ سنت اور نوافل رمضان کے علاوہ بھی اور رمضان میں بھی فجر کی نماز سے پہلے کی جو 2 سنتیں ہیں اس کے پڑھنے کا اہتمام گھر پہ کرنا چاہیے۔ کہاں پر کریں گے بھائی؟ گھر پہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سنت اور نفل نمازیں جو ہے وہ گھر پہ پڑھا کرتے تھے۔ اس کے لیے فجر کے پہلے کی بھی جو سنتیں ہیں اگر ہم وقت سے پہلے اٹھیں گے، اذان کے فوراً بعد میں یا اذان کے وقت میں بھی، تو جماعت سے پہلے ہم کو آدھے گھنٹے کا ٹائم ملے گا۔
ہم غسل سے، وضو سے، تمام چیزوں سے فارغ ہو کر اطمینان سے 2 رکعت سنت اپنے گھر پہ ادا کر سکتے ہیں، اور گھر پہ فجر کی سنتیں پڑھ کر پھر فرض نماز پڑھنے کے لیے ہم مسجد میں تشریف لے جائیں، اور مسجد میں بھی جماعت سے 5 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے پہنچے، اور پہنچنے کے بعد پہلی صف میں جگہ تلاش کرے، اور جب تک جماعت کا وقت ہوتا ہے اس وقت تک قرآن پاک کی تلاوت کرے، تسبیح کا اہتمام کرے، تاکہ ہمارا یہ جو وقت ہے یہ وقت بھی عبادت کے اندر گزرے۔ اور اس کے بعد میں واپس ہم اگر سونا چاہتے ہیں، نماز پڑھ کے اپنے گھر پہ جا کے آرام سے آرام کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ وقت ہم کو فارغ کرنا پڑے گا آدھے گھنٹے کا فجر کی نماز کے لیے۔ جب رمضان میں ہم تہجد میں اٹھ رہے تھے تو رمضان کے علاوہ کے 11 مہینے میں فجر میں اٹھنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور رمضان کے فوراً بعد سے اس کو کنٹینیو کرنے کا۔ اگر آپ نے اس میں گیپ دے دیے بیچ میں 15 دن کا، 8 دن کا، مہینے بھر کا، اس کے بعد اٹھنا مشکل ہے۔ پھر رمضان کے دوسرے دن سے ہی اس کا اہتمام کرے، تو چونکہ اب آپ کو عادت ہو چکی ہے صبح میں اٹھنے کی، تو پھر رمضان کے علاوہ دنوں میں بھی آپ کو فجر میں اٹھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اور اگر مان لو کہ شیطان نے آپ کو ایک 8 دن کا بیچ میں گیپ پڑ گیا، 15 دن کا پڑ گیا، اب اس کے بعد آپ اٹھنا چاہ رہے ہیں، تو پھر شیطان آپ کو اٹھنے نہیں دے گا۔ اس کے بعد میں پھر آپ کو اٹھنے میں تکلیف ہوگی، اٹھنے میں پریشانی ہوگی، پھر شیطان آپ پر حاوی ہو جائے گا، پھر وہ بستر پہ آپ کو اٹھنے نہیں دے گا۔ لیکن عید کے دوسرے دن سے ہی، عید کے دن سے ہی اگر آپ نے شروع کر دیے، کیونکہ عید کا بھی جو دن ہوتا ہے وہ شوال کے مہینے میں ہوتا ہے، رمضان کے بعد کے مہینے میں ہوتا ہے، وہ پہلا دن ہوتا ہے رمضان کے بعد کا۔ عید کے دن سے بھی اگر آدمی نے یہ ارادہ کیا کہ جیسا مسجد میں ترتیب بتائے تھے میں اسی ترتیب کے اعتبار سے آدھا گھنٹہ پہلے کا الارم لگا کر اٹھنے کا اہتمام کروں گا، تو اس کے لیے اٹھنا بالکل آسان ہے، اور پھر وہ کنٹینیو ہوتا جائے گا۔ اور بہت سارے لوگ ہیں، میں آپ کو مثال دے کے بتا سکتا ہوں، جنہوں نے رمضان میں یہ ارادہ کیے کہ میں رمضان کے بعد کے 11 مہینے بھی پورے اہتمام کے ساتھ میں نمازیں پڑھوں گا۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے ان کو کئی سال ہو چکے ہیں، وہ پورے اہتمام سے نمازی بن گئے ہیں، نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، فجر میں بھی ان کے لیے اٹھنا آسان ہے۔ تو فجر کے اندر ہم ایسا اہتمام کریں، اور یہ ارادہ کرے کہ نماز کسی حال میں بھی مجھے قضا نہیں کرنا ہے۔ اب آپ نے دیکھے کہ آپ لیٹ اٹھے، اور اٹھنے کے بعد میں گھر کے اندر جو ہے ہر مسلمان اپنے گھر میں نماز کے اوقات کا چارٹ رکھے، یا کم سے کم جو کیلنڈر ہوتے ہیں جن پہ نمازوں کی ٹائمنگ لکھی ہوئی ہوتی ہے ان کو ہم اپنے گھروں کے اندر رکھیں۔ اور رکھنے کے بعد میں ہم لیٹ اٹھے اور ہم نے دیکھے کہ اب مسجد کے اندر تو جماعت ہو چکی ہے، فجر کا ٹائم باقی ہے یا نہیں ہے، تو فوراً کیلنڈر کے پاس میں جانے کا، اور وہ کیلنڈر کے اندر ٹائمنگ لکھی ہوئی ہوتی ہے، آج کی تاریخ دیکھنے کا۔ مثال کے طور پہ اگر آج 17 تاریخ ہے، 17 تاریخ کے بعد میں نماز دیکھنے کا، فجر کی نماز، اس میں جو پہلی لائن ہوتی ہے اس کے اندر فجر کی نماز کا ابتدائی وقت ہوتا ہے۔ دوسری لائن میں دیکھنے کا کہ فجر کی نماز کا آخری وقت کون سا ہے۔ اب اس میں جو آخری وقت لکھا ہوا ہے تو پہلے یہ بھی دیکھنے کا کہ یہ جو کیلنڈر ہے یہ کیلنڈر کون سے شہر کے ہیں۔ مثال کے طور پہ پونے کے اندر جتنے بھی کیلنڈر چلتے ہیں اس میں سب ٹائمنگ بامبے کی لکھی ہوئی ہے۔ اب آپ اس کے اندر ٹائم دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ ابھی تو نماز میں 5 منٹ باقی ہے، میں فجر کی نماز پڑھ سکتا ہوں، تو آپ کی فجر کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ جو کیلنڈر ہے اس کے حساب سے آپ کو 5 منٹ کم کرنا پڑیں گے۔ کتنے منٹ کم کرنا پڑیں گے بھائی؟ ہاں، اس میں 5 منٹ، 4 منٹ ایسا الگ الگ جو ہے ٹائمنگ ہوتا ہے، لیکن 5 منٹ کا راؤنڈ فگر پکڑ کے چلنے کا، 5 منٹ اس میں کم کرنا پڑیں گے۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ 5 منٹ باقی ہے، وہ 5 منٹ باقی نہیں ہے، بلکہ وہ 5 منٹ ختم ہو چکے ہیں۔ آپ جب 5 منٹ کم کریں گے تو فجر کی نماز کا وقت اب کیا ہو چکا ہے؟ ختم ہو گیا ہے۔ ورنہ اگر آپ کیلنڈر میں دیکھ کے اگر نماز پڑھیں گے
اس کے اندر کی ٹائمنگ میں، تو نہ آپ کی نماز ہوں گی بلکہ الٹا آپ مکروہ وقت میں گنہگار ہوں گے نماز پڑھنے کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ سورج کے نکلنے کا وقت ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ اب آپ کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ٹائمنگ دیکھنے کا، رمضان میں بھی میں نے دیکھا ہوں اس کی ایک دم رانگ ٹائمنگ ہے، لوگوں نے افطار کے کارڈوں پہ بھی کیلنڈر کی ٹائمنگ کی کاپی مار دی ہے۔ اب لوگ بیچارے گھروں میں 5 منٹ لیٹ افطار کر رہے ہیں، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطار کے اوقات میں جلدی کیا کرو۔ کیا کیا کرو بھائی؟ اور سحر کے اوقات میں تاخیر کیا کرو۔ زبردستی کا اپنے آپ کو بہت تقوی والا سمجھ کے لوگ جو ہے الٹا، اور اس کے اندر جو ٹائمنگ ہے اس میں اور 2 منٹ لیٹ کرو بولے، حالانکہ جو کیلنڈروں میں ٹائمنگ ہوتی ہے اس میں آلریڈی 5 منٹ زیادہ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس حساب سے دیکھا جائے گا تو افطار کا وقت شروع ہو کے 10 منٹ بھی ہو گئے، ابھی بھی ہماری افطاری کیا نہیں ہوئی ہے؟ شروع ہی نہیں ہوئی ہے۔ ہم کو ایسا لگ رہا ابھی ٹائمنگ شروع ہی نہیں ہوا۔ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا طریقہ، اللہ کے نبی نے فرمایا یہودی افطار میں تاخیر کرتے ہیں اور سحر میں جلدی کرتے ہیں، اس لیے تم سحر میں تاخیر کرو اور افطار میں کیا کرو بھائی؟ جلدی کیا کرو۔ اس کے لیے یہ جو کیلنڈر وغیرہ میں جو ٹائمنگ رہتی، وہ ٹائمنگ دیکھنے سے پہلے ایک بار دیکھنے کا، اس کے نیچے لکھا ہوا رہتا کہ کون سی نماز کے ٹائمنگ میں کتنے منٹ کم کرنا ہے اور کتنے منٹ زیادہ کرنا ہے، شہر کے اعتبار سے، کہ فلاں شہر والے اتنے منٹ کم کرے اور فلاں شہر والے اتنے منٹ زیادہ کرے۔ تو اس اعتبار سے ہم اگر فجر کی نماز کیلنڈر میں دیکھ کر پڑھیں گے اور ہم کو لگے گا کہ 5 منٹ تو ابھی باقی ہے، تو نہ ہماری نماز صحیح ہوں گی بلکہ الٹا نماز کے ہمارے کو کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا۔ اس کے لیے 5 منٹ اس میں کم کرنے کا۔ اب ہم نے دیکھے کہ بھائی 5 منٹ جب کم کیے تو اب تو نماز کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس کے بعد میں پھر 20 منٹ تک انتظار کرنے کا ہے۔ کتنے منٹ انتظار کریں گے؟ جب اشراق کا وقت شروع ہو جائے اس کے بعد پھر ہم اپنی فجر کی نماز پڑھیں گے، کیونکہ وہ مکروہ وقت ہے، وہ مکروہ وقت کو ہم جانے دیں گے، اور وہ مکروہ وقت ختم ہونے کے بعد پھر ہماری نماز ہوں گی۔ یا مثال کے طور پر آپ برابر ٹائم پر اٹھے نماز کے، لیکن آپ کو ایمرجنسی ہے، آپ کو آفس جانا ہے، آپ کو وہاں جا کے پنچنگ کرنا ہے، یا آپ کو کہیں سفر پہ جانا ہے، آپ کے ٹرین کا وقت ہو چکا ہے یا وقت قریب ہے، اگر آپ مسجد میں جائیں گے 15 منٹ 20 منٹ رکیں گے نماز کے لیے، اب آپ کو معلوم ہے کہ مسجد میں اگر میں تکبیر اولیٰ اور جماعت سے نماز پڑھ کے نکلوں گا تو نہ مجھے ریلوے اسٹیشن پہ ٹرین ملیں گی اور نہ ہی میں اپنے کام پر وقت پہ پہنچوں گا، اس لیے کہ کام کی جو گاڑیاں آتی ہیں ان کی ٹائمنگ الگ ہوتی ہے۔ اب ایسے وقت میں کیا کریں گے؟ نماز تو کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے، تو ایسے وقت میں اپنے گھر میں ہی ہم فجر کی نماز پڑھیں گے، اور نماز پڑھ کے فوراً کہاں پر چلے جائیں گے بھائی؟ ریلوے اسٹیشن کے اوپر یا جس کام پہ ہم کو نکلنا تھا، تو ہم برابر وقت پر پہنچیں گے، کیونکہ ہماری شریعت آسان ہے۔ کیسی شریعت ہے ہماری؟ ہاں آسان ہے۔ ہماری شریعت میں یہ نہیں ہے کہ بھائی تو زبردستی نماز پوری تکبیر اولیٰ سے مسجد میں پڑھ، اب نماز مسجد میں امام کے پیچھے پڑھیں گے تو اس کو 15 منٹ لگیں گے، وہ 15 منٹ اور یہ 15 منٹ رکنے میں آدھا گھنٹہ جائے گا۔ اب ہمارے حاجی فاروق صاحب کے جیسا اگر کوئی آدمی رہے گا جس کو روزانہ ڈیکن کوئن سے اپ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے یا اس سے پہلے کی کوئی ٹرین سے بامبے جانا پڑتا ہے، اور ایسے وقت میں فجر کی جماعت ہوں گی 6:40 کی، اور وہ اگر امام کے پیچھے فجر کی نماز پڑھیں گے 6:40 کی، 15 منٹ نماز کو لگیں گے، 55 پہ نماز ہوں گی۔ کتنے پہ نماز ہوں گی؟ 6:55 پہ نماز ہوئی۔ اب گھر سے گاڑی وغیرہ لے کے نکلنے تک 7 بجیں گے، ریلوے اسٹیشن پہ پہنچیں گے تو جب تک ڈیکن کوئن لوناوالا کے بھی آگے نکل چکی ہوں گی، تو کہاں پر ٹائمنگ کے حساب سے کہاں پر پہنچیں گے؟ اور دوسری ٹرین میں پہنچیں گے تو پھر آگے آفس میں جب جائیں گے وہاں پہنچنے میں جو ہے گھنٹہ 2 گھنٹے کی تاخیر ہوں گی، پورا دن آپ کا ضائع ہو گیا، برباد ہو گئے۔ تو شریعت ہماری کیسی ہے؟ کیسی ہے بولو؟ آسان ہے، آسان ہے۔ ہم نے کیسا ہے؟ ایسا براڈ مائنڈڈ ہو کر سوچنا چاہیے۔ ہم نے یہ سوچنا چاہیے کہ چلو بابا کم سے کم یہ نماز تو پڑھ رہا نا،
ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو بغیر فجر کی نماز پڑھے کے اپنے کام شروع کر دیتے ہیں. کم سے کم ان سے بہتر یہ ہے کہ گھر پہ ہی کیوں نہ ہو، نماز تو ہو رہی ہے، فرض تو اپنے ذمے سے ادا ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے یاد رکھو نمازوں کی ٹائمنگ کے اعتبار سے کہ پہلے فرصت میں کوشش یہ کرے کہ ہماری نماز مسجد میں ہو، تکبیر اولیٰ سے ہو. لیکن اگر کوئی مجبوری ہے تو ہم اول وقت میں اپنی نماز اپنے گھر پہ پڑھ کر اپنے کام پر کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ نکل سکتے ہیں. یہ ہو گیا فجر کی نماز کا مسئلہ. اب ظہر کی نماز کے وقت میں عموماً ہم لوگ دکانوں پر ہوتے ہیں، کام پر ہوتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے مسجدوں میں ٹائمنگ الگ الگ ہے. کہیں پر 1:15 بجے کی جماعت ہے، کہیں پر تو 1 بجے کی جماعت ہے، کہیں پر 1:30 بجے کی جماعت ہے، کہیں پر 1:45 بجے کی جماعت ہے. اب دکان میں اگر 2 بھائی 4 بھائی کام کرنے والے ہیں، وہ اپنے ٹائمنگ کو ڈیوائڈ کرے نمازوں کو کہ 2 بھائی جو ہے فلاں مسجد میں جہاں پہ 1:30 بجے کی جماعت ہے وہاں پڑھیں گے، اور دوسرے جو 2 بھائی ہیں وہ 1:45 والی مسجد میں پڑھیں گے. اب یہ جو 1:30 بجے پڑھنے والے ہیں یہ اپنی فرض اور سنت پڑھ کے جب دکان پر پہنچیں گے، دوسرے 2 بھائی جا کر آرام سے 1:45 والی مسجد کے اندر تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ سکتے ہیں. اور عموماً آپ دیکھو بامبے وغیرہ کے اندر جو لوگ دکاندار ہوتے ہیں ان لوگوں کی ترتیب یہی ہوتی ہے نمازیں پڑھنے کی. بڑے بڑے لوگوں کے کاروبار ہوتے ہیں، کروڑوں روپیوں کا ٹرن اوور ہوتا ہے، لیکن ایک نماز بھی ان کی بغیر تکبیر اولیٰ کے نہیں ہوتی. ہر نماز وہ لوگ کیسے پڑھتے ہیں بھائی؟ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتے ہیں. اس کی وجہ، اس کا ریزن یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے دکان کے ممبروں کو ڈیوائڈ کر دیا ہوا ہوتا ہے مسجدوں کے اوپر کہ آدھے لوگ 1:15 بجے کے مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور آدھے لوگ کون سی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں؟ 1:45 بجے والی مسجد میں پڑھتے ہیں. اس طریقے سے جو ہے ظہر کی نماز 2 مسجدوں میں ہوتی ہے، ان کے آدھے آدھے لوگوں کی، اور سب کو تکبیر اولیٰ سے نماز ملتی ہے. اور اگر ہم ایسے ایریے میں ہیں، ایسے علاقے میں ہیں جہاں پر ایک ہی مسجد ہے، کئی کلومیٹر دور تک وہاں پہ مسجد کا کوئی اہتمام نہیں ہے، تو وہاں پہ ایک دم آسان اور سمپل طریقہ یہ ہے کہ نماز کے ٹائمنگ پر ہم اپنے مسجد دکان کے سامنے ایک بورڈ لکھ کر لگا دیں کہ 15 منٹ تک ہماری دکان بند رہیں گی، اور ٹائمنگ لکھے اس کے اندر کہ بھائی 1:25 سے لے کر یا 1:20 سے لے کر تو 1:40 تک ہماری دکان بند رہے گی. اب آپ نے اس پہ ٹائمنگ لکھ کر لگا دیا. آپ کی دکان پہ جو آنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کو پتہ چلے گا کہ دیکھو دکان پہ یہ لوگوں نے دکان بند نہیں رکھی ہے، بلکہ یہ 20 منٹ کا ان کا جو ہے بیچ میں بریک ہے، نماز کا بریک ہے، وہ لوگ نماز کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہ آئیں گے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے ایک دوست ہے ماشاءاللہ، ان کی ایسی ہی ایک دکان ہے. اب وہ دکان پہ ڈبل شٹر ہے ان کے، ایک کانچ کا شٹر ہے اور دوسرا جو ہے لوہے کا شٹر ہے. وہ لوہے کا شٹر ایک دم پرماننٹ شٹر ہے. جب رات میں ان کو دکان بند کرنا ہوتی ہے اس ٹائم پہ وہ شٹر لگاتے ہیں. اب جو کانچ ہے، جو گلاس ہے ان کی دکان پہ لگے ہوئے، اس میں سے پوری دکان اندر کی نظر آتی ہے. لیکن جب وہ نماز کے لیے جاتے ہیں تو انہوں نے کمپیوٹر سے ایک بورڈ بنایا ہوا ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ نماز کے بریک ٹائمنگ پہ دکان جو ہے 15 منٹ کے لیے کلوز رہیں گی. اب جو بھی کسٹمر آتے ہیں، کیونکہ بہت سارے موقعوں پر مجھے خود ان کے دکان پہ ویسے ٹائمنگ پہ جانے کا موقع ملا، تو میں نے دیکھا کہ غیر مسلم جو کسٹمر ہے وہ باہر رکے ہوئے ہیں، اور وہ ایک نہیں، ایسے 4 5 کسٹمر رکے ہوئے ہیں باہر کہ بھئی نماز کے ٹائمنگ پہ 15 منٹ کا ان کا بریک ہے، یہ نماز کے لیے گئے ہوئے ہیں، یہ آنے والے ہیں. تو ایسے ٹائمنگ پر ہم اگر ایک 10-15 منٹ کے لیے اپنے کاروبار کو بند رکھیں گے یا غیر مسلم نوکر ہے اس کو بٹھا کر بھی جائیں گے تو کوئی حرج ہونے والا نہیں ہے. تو جیسے ہم نے نماز کا اہتمام رمضان کے مہینے میں کیا، رمضان کے بعد کے مہینے میں بھی ہم آرام سے نمازوں کا مینجمنٹ کر سکتے ہیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ. اسی طریقے سے ہم مغرب کی نماز میں کریں، اسی طریقے سے ہم عصر کی نماز میں کریں. اور عشاء کی نماز کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اکثر لوگ عشاء کی نماز اپنے گھروں پہ آ کر پڑھتے ہیں. تو عشاء کی نماز آپ پورے اہتمام کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اپنے محلے کی، اپنے گھر کے مسجد میں آرام سے ادا کر سکتے ہیں. جب آپ نے رمضان کے علاوہ مہینے میں روزانہ عشاء کی نماز کی جو 17 رکعتیں ہیں، ان 17 رکعتوں کے علاوہ آپ 20 رکعتیں روزانہ پڑھ رہے تھے،
اس طریقے سے آپ کی روزانہ 37 رکعتیں ہو رہی تھی۔ جب آپ نے رمضان کے مہینے میں 37 رکعتیں روزانہ پڑھی ہے تو مجھے بتاؤ رمضان کے علاوہ مہینے میں 17 رکعت عشاء کی پڑھنا کوئی مشکل ہے بھائی؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اگر مان لو آپ بہت تھکے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس ٹائمنگ کا مینجمنٹ نہیں ہو رہا ہے، اب آپ عشاء کی فرض میں آ گئے، فرض کے بعد میں اگر آپ نے 2 رکعت سنت پڑھ کے 3 رکعت واجب الوتر بھی ادا کر دیے تو بھی آپ کے ذمے سے جو ضروری نمازیں تھی وہ ادا ہو گئی۔ اب اگر آپ کے پاس اطمینان بخش ٹائمنگ ہے تو آپ بعد کی جو نوافل ہے اور بعد کی جو سنتیں ہیں وہ بھی ادا کرنے کا اہتمام کریں، اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو کم سے کم 4 رکعت فرض، اس کے بعد کی 2 رکعت سنت اور 3 رکعت واجب الوتر، یہ آپ کو پڑھنا ہر حال میں ضروری ہے۔ یہ کسی حال میں معاف ہے کہ آپ کو؟ کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے، یہ آپ کو پڑھنا ہی ہے، اس کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ اور بہت سارے لوگ نماز کے بارے میں یہ بھی مسئلہ پوچھتے ہیں کہ فرض سے پہلے کی جو سنتیں ہوتی ہیں اگر وہ چھوٹ جائے تو اس کا کیا کرنا ہے؟ علماء نے لکھا ہوا ہے کہ ہمارے شریعت میں فرض اور واجب الوتر کی قضا ہے، سنتوں کی قضا نہیں ہے۔ کس کی قضا نہیں ہے بھائی؟ سنتوں کی قضا نہیں ہے، قضا ہے فرض کی اور واجب الوتر کی۔ اگر مان لو وہ ہماری چھوٹ جاتی ہے تو ہم اس کی قضا بعد میں ہم کو کرنا ضروری ہے۔ اور اگر عشاء کی فرض پڑھ کے بھی اگر ہم اپنے گھر پہ چلے گئے تو پوری رات ہمارے لیے ہے عشاء کی جو سنت ہے اور جو واجب الوتر ہے وہ پڑھنے کے لیے، اس لیے کہ واجب الوتر جو ہے وہ اس سے پہلے کی ہماری جتنی بھی رکعتیں رہیں گی وہ سب تہجد میں شمار ہوں گی۔ کائے میں شمار ہوں گی بھائی؟ تہجد میں شمار ہوں گی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں جو نماز پڑھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں واجب الوتر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اس کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم جتنی رکعتیں پڑھیں گے وہ تمام رکعتیں ہماری قائم شمار ہوں گی، تہجد کے اندر شمار ہوں گی۔ اور اگر ہم اپنے گھر پہ بھی اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں واجب الوتر پڑھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے اور اس سے پہلے تہجد کی پوری نماز مکمل کرتے تھے، اور سب سے آخر کی جو آپ کی نماز ہوتی تھی وہ واجب الوتر کی نماز ہوا کرتی تھی۔ اب اس کے بعد میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہم نے رمضان کے اندر ماشاءاللہ جیسا اہتمام کیا تھا، اب رمضان کے بعد کے جو 11 مہینے ہیں اس میں بھی ہماری نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہے۔ اب ہم اس میں بھی جو ہے نمازوں کا اہتمام کر سکتے ہیں، اس میں بھی ہم اسی طریقے سے پوری نمازوں کا اہتمام کریں۔ جیسے ہمارا تعلق رمضان میں مسجدوں سے تھا، اب رمضان کے علاوہ جو 11 مہینے ہیں ان 11 مہینوں میں بھی ہم مسجد سے جڑے ہوئے رہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے رہیں، نوافل کا اہتمام کرتے رہیں۔ جمعہ کی نماز کے لیے بھی ہم اول وقت کے اندر مسجد میں پہنچے، سورہ کہف کا اہتمام کرے، اور اس کے علاوہ جو جمعہ کی باقی سنتیں ہیں ان سنتوں کے اوپر بھی ہم عمل کریں۔ اب اس کے علاوہ رمضان میں کون سے ہمارے اعمال تھے؟ اب رمضان میں ہمارے اعمال میں سے یہ بھی ایک عمل تھا کہ رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے کے اندر پورے مہینے تک ہم نے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا، اپنے کانوں کو کنٹرول میں رکھا، اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں رکھا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی ہم نے رمضان میں اس پہ عمل کیا اب رمضان کے بعد ہم آزاد ہو گئے، نہیں، بلکہ رمضان کے علاوہ کے جو 11 مہینے ہیں ان 11 مہینوں میں بھی ہم کو اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا ہے، اپنے کانوں کا صحیح استعمال کرنا ہے، اپنے آنکھوں کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ رمضان میں ہم غیبت سے، چغلی سے، بہتان ترازی سے بچے رہے۔ اب رمضان کے بعد کے جو 11 مہینے ہیں ان 11 مہینوں میں بھی ہم کسی کی غیبت کرنے سے، کسی کی چغلی کرنے سے، کسی کے بہتان لگانے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ ہم یہ سوچیں کہ ہمارے شریعت کے اندر غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ عظیم ہے، کسی پہ بہتان لگانا کتنا بڑا گناہ عظیم ہے، کسی کی چغلی کرنا کتنا بڑا گناہ عظیم ہے۔ ان تمام باتوں سے اپنی زبان کو ہم روکے رکھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی ہم نے رمضان میں روکا، اب رمضان کے بعد کے جو 11 مہینے ہیں اس میں ہم آزاد ہو گئے۔ ہمارے کانوں کی حفاظت کریں، اگر کوئی ہمارے پاس آ کر کسی کی غیبت کرے، کسی پر بہتان لگائے
ہم اپنے کانوں کو بھی بچائیں اور یہ کہیں کہ بھائی میرے سامنے جو ہے کسی کی غیبت مت کرو، میرے سامنے کسی پہ بہتان مت لگاؤ، میرے سامنے کسی کی چغلی مت کرو، کیونکہ پہلے ہی میں بہت گنہگار ہوں، میرے اعمال مجھے معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، دوسرے مسلمانوں کی غیبت چغلیاں سن کر مجھے اپنے اعمال کو خراب نہیں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے آنکھوں کی حفاظت کرے، جیسے مثال کے طور پہ رمضان کے مہینے میں ہم اپنے آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں نامحرموں کو دیکھنے سے اور حرام چیزوں کے دیکھنے سے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے رمضان میں اس کا اہتمام کیا تو 11 مہینے بعد کے جو ہے ہم اس کے لیے آزاد ہو گئے، نہیں، بلکہ رمضان کے بعد کے جو 11 مہینے ہیں ان 11 مہینوں میں بھی وہ تمام حرام چیزیں جو رمضان میں حرام تھی، رمضان کے بعد کے جو 11 مہینے ہیں وہ 11 مہینے کے لیے بھی ہم پر حرام ہے۔ 11 مہینوں میں بھی ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائے رکھیں اور 11 مہینے بھی ان گناہوں سے بچنے کا پورا اہتمام کریں۔ اور اس کے علاوہ رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے دل جو ہے وہ دوسرے مسلمانوں کے لیے نرم ہوتے ہیں، دوسرے مسلمانوں کی دلوں میں محبت ہوتی ہے، مسلمانوں کا اکرام ہوتا ہے، مسلمان کا احترام ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے بعد کے جو 11 مہینے ہیں ان 11 مہینوں میں بھی ہم اپنے مسلمان بھائی کا اکرام کریں، اپنے مسلمان بھائی کا احترام کریں، اپنے مسلمان بھائی کے حقوق کو سمجھے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ عید کے دن سے آپس میں لڑائی جھگڑے کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر کائے کا مسلمان کا اکرام اور کائے کا مسلمان کا احترام، پھر مسلمانوں کی عزت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہے اور مسلمان ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ جیسے رمضان کے مہینے کے بعد میں سارے شیطان آزاد ہو جاتے ہیں، اس کو ایسا لگتا ہے کہ اب میں بھی آزاد ہو گیا ہوں، اب مجھے بھی آزادی مل گئی ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ خود کو بھی بہت بڑا شیطان سمجھتا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں، بلکہ رمضان کا مقصد کیا ہے؟ رمضان کا مقصد یہ ہے کہ بھئی جو اعمال ہم نے رمضان میں کیے اس کے بعد کے 11 مہینے میں بھی وہ اعمال ہمارے اوپر کرنا ضروری ہے۔ جیسے ہمارے دلوں میں نرمی تھی ایک مسلمان بھائی کے لیے، اس کے اکرام کے لیے، احترام کے لیے، وہ خالی رمضان کے مہینے میں نہ رہے بلکہ رمضان کے بعد کے 11 مہینے میں بھی ہم اس کا کیا کریں؟ اس کا اہتمام کریں، اس کے اوپر عمل کریں۔ جیسے رمضان میں ہم نے دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا، ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ میں، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میں کہ لوگوں کے حقوق ادا کرتے رہیں، ان کے گھروں پہ اپنے گھر سے افطاری جاتی رہی اور ماں باپ کے ساتھ میں ہم نے اکرام کا معاملہ کیا۔ رمضان کے بعد کے 11 مہینوں کے لیے بھی یہ تمام چیزیں ضروری ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اکرام کا معاملہ کریں، کیونکہ آج کل ایک چیز یہ دیکھنے میں ملی ہے کہ سب سے زیادہ آج کل جو پریشان ہے وہ ماں باپ پریشان ہیں۔ سب سے زیادہ ماں باپ اپنی اولاد سے خوش نہیں ہے اولاد کے نافرمانیوں کی وجہ سے، اس لیے کہ اکثر جو اولادیں ہیں ان کا حسن سلوک اپنے دوستوں کے ساتھ تو ہوتا ہے، اپنے سسرال کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تو ہوتا ہے، اپنے ساڑوؤں کے ساتھ، اپنے سالوں کے ساتھ، اپنے سسرے کے ساتھ، اپنے ساس کے ساتھ، سسرال کے جو رشتہ دار ہیں انسان ان کے حقوق برابر ادا کرتا ہے، لیکن اپنے جو سگے ماں باپ ہیں جنہوں نے اس کو پیدا کیے، جنہوں نے اس کو بڑا کیے، جنہوں نے اس کو کھڑے رہنے کے لائق بنائے، انسان ان کے ساتھ میں جو ہے حسن سلوک کا معاملہ چھوڑ دیتا ہے۔ ماں باپ کے حقوق کے ساتھ میں جو ہے بے احتیاطی برتی جاتی ہے، ماں باپ بیچارے پریشان حال ہوتے ہیں۔ تو بیٹے کا جو حسن سلوک ہے وہ سسرال والوں سے زیادہ کس کے اوپر ہونا چاہیے بھائی؟ ماں باپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ لیکن آج کے ماں باپ پریشان حال ہے، اس کی وجہ یہی ہے بیٹوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ بیٹے اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب سوچو نا، بہت سارے لوگ عید کے موقع پر اپنی اولادوں کے لیے، اولاد کے حقوق تو ہم کو سمجھتے ہیں، بیٹوں کے لیے بھاری سے بھاری کپڑے خریدے جا رہے ہیں، بیٹوں کے لیے بھاری بھاری شو روم سے شوز لیے جا رہے ہیں۔ بیٹا بول رہا ہے کہ میرے کو ووڈ لینڈ کا شوز چاہیے، تو وہاں سے جا کے 4,000 4,500 کے بچے شوز خرید رہے آج کے زمانے میں۔
پینٹ بولے میرے کو یہ نہیں چاہیے، وہ فلانے شو روم سے چاہیے، وہاں سے جا کے خرید رہے کپڑے ان کے حساب سے۔ یہاں تک کہ بہت سے ماں باپ میں آج کل یہ سسٹم نکلا ہے کہ بیٹوں کے ہاتھ میں 5-5 10-10 ہزار روپئے دے دیتے ہیں، جاؤ بھائی تم تمہارے مرضی سے جیسے کپڑے خریدنے کا جا کے خرید لو۔ بیٹوں کے لیے ہمارے خزانوں کے منہ کھلے ہوئے ہیں، لیکن وہیں پر اگر ابا نے بولے کہ بیٹا میرا رومال جو ہے نا وہ پچھلے سال کا تھا اور وہ یہ سال بہت پرانا ہو گیا ہوا ہے، نیا رومال لے کے آ جانا، تو بیٹے باپ کے لیے ایک 100-150 روپئے کا نیا رومال لانا بیٹے کو ایسا لگتا ہے کہ جیسا میرے اوپر کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہوا ہے قرضے کا۔ وہ بولتا کہ ابا تمہارے بھی بہت لاڑ بڑھ گئے، دیکھو نوے نخرے سجرے تمہارے کو، ارے چلن دو نا، لوگا 5-5 سال تک رومال واپرتے، تم کو کیا نکاح خانی کے منڈپ میں جانے کا ہے کہ نوا رومال ہونا؟ تو رہن دو بولے وہ رومال بعد میں جو ہے دیکھیں گے۔ اب باپ کے لیے نیا رومال خریدنا بیٹے کو ایسا محسوس ہوتا ہے، یعنی خود کے بیٹے کے لیے 5,000-4,000 کا شوز خریدنا آسان ہے، لیکن باپ کے لیے 100-150 روپئے کا نیا رومال خریدنا بیٹے کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ ابا نے بولے میرے لیے نئی ٹوپی لے کر آ جا عید کے لیے، تو باپ کے لیے نئی ٹوپی خریدنا مشکل ہے اور بیٹے کی تمام فرمائشیں پوری ہو رہی ہیں۔ باپ کے لیے نئے کپڑے خریدنا مشکل ہے۔ تو معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ سوچو اب جن اولاد کے ساتھ ہم یہ سلوک کر رہے ہیں، کل کو اگر یہی اولاد نے ہمارے ساتھ میں ایسا سلوک کی تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اور اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ کا نظام ہے کہ جو انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے جوانی میں اور اپنے چلتی کے زمانے میں جیسا سلوک کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی مرنے سے پہلے اس کو وہ چیز اس کو دکھا دیتے ہیں، اس سے پہلے موت نہیں دیتے اس کو۔ اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے وہ دن دکھاتے ہیں، اس کے بعد میں ہی اس کو موت آتی ہے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں، اگر ہم 4 چیزیں عید کے لیے اپنے اولاد کے لیے خرید رہے ہیں، میں نے دیکھا ہوں ایک نوجوان جو ہے وہ دبئی گئے گھومنے کے لیے، اور جب وہاں سے واپس لوٹے تو ان کے پاس میں الگ الگ ٹائپ کے موبائل تھے، الگ الگ ٹائپ کی گھڑیاں تھی، الگ الگ ٹائپ کے شوز تھے، الگ الگ ٹائپ کے جو گفٹس ہوتے ہیں وہ تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں بولا بھائی یہ سب کس کے لیے تم نے لے کر آئے؟ بولے دیکھو یہ جو نیا موبائل ہے نا گیلیکسی 6، یہ میں نے میرے سالے کے لیے لے کر آیا بولے، اور یہ جو ہے نا بولے یہ میں نے ہمارے سسرے کے لیے لایا، بولے یہ چشمہ دبئی کے اندر ملتا ہے، اس سے بہت موٹا موٹا دکھتا، بولے اسپیشل چشمہ ہے، بولے یہ میں نے ان کے لیے لایا ہوں، اور یہ میں نے میرے سالی کے لیے لایا ہوں، یہ میں نے میرے ساڑو کے لیے لایا ہوں، اور یہ میں نے اس کے لیے لایا ہوں۔ میں نے بولا تمہارے ابا کے لیے کچھ لائے کیا؟ نہیں ابا کو اپنے کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، بولے وہ دوسرے بھائی جو ہے وہ سنبھال لیتے، بولے ابا کو اپنے کو کیا ضرورت ہے، بولے ابا کو لانے کے واسطے میں۔ میں بولا ابا کے واسطے میں تمہارے لیے دوسرے بھائی ہے، اور ساس کے لیے، سسرے کے لیے، ساڑوؤں کے لیے، دوسرے رشتہ داروں کے لیے تم ہر وقت میں زندہ باد ہے۔ یعنی سوچنے کی بات ہے، ہمارے زمانے میں ماں باپ کی طرف سے اتنی بے رخی ہو چکی ہے، اور میں نے دیکھا ہوں کہ وہ بیچارے ماں باپ وہ بیٹوں سے آس لگا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھائی کم سے کم یہ بیٹا میرے لیے جو ہے عید کے ٹائم پہ کپڑے لے کر آئیں گا، یا وہ بیٹا میرے لیے کپڑے لے کر آئیں گا، یا وہ بیٹا کپڑے لے کر آئیں گا۔ اور بیٹے آپس میں کیا سوچتے ہیں، میرے لینے کی کیا ضرورت ہے، بڑے بھائی ہیں نا وہ دیکھ لیں گے۔ بڑے بھائی کو لگتا میرے کے لیے لینے کی کیا ضرورت ہے، چھوٹا بھائی ہے نا وہ دیکھ لیں گا۔ چھوٹے کو لگتا اپنے کو کیا دیکھنے کی ضرورت ہے، بیچ والا جو بھائی ہے نا وہ دیکھ لیں گا۔ اب وہ ماں باپ جو ہے بیچارے فٹ بال کے جیسا یہ بھائی سے وہ بھائی، وہ بھائی سے یہ بھائی، سارے بھائیوں کے بیچ میں بیچارے پھرتے رہتے، اور عید کا دن آ جاتا، یہاں تک کہ اللہ مجھے اور آپ کو معاف کرے، ایسے لوگ جن کے بیٹوں کے اوپر زکوٰۃ فرض تھی، ان کی ماؤں نے زکوٰۃ میں ملی ہوئی ساڑیاں پہن کر اپنی عید منائی، زکوٰۃ میں ملی ہوئی ساڑیاں پہن کر۔ ان کے والدین کا یہ حال دیکھنے کو ملا، اللہ رحم کرے اور اللہ معاف کرے، کہ بیچارے صدقۃ الفطر کے پیسے لینے کے لیے محتاج بن گئے۔ اور بیٹوں کا یہ حال ہے کہ بیٹے 30 اور 35 ہزار کا موبائل لے کے پھر رہے ہیں باہر دوستوں کے اندر شائننگ مارتے ہوئے، اور پوترے جو ہے وہ 1.5 لاکھ کی گاڑیوں پر اور 80 اور 75 ہزار روپے کی گاڑیوں کے اوپر گھوم رہے ہیں، اور دادا دادی کا یہ حال ہے کہ بیچاروں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ اس کے لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں،
یہ جو عید کی خوشیاں ہیں، یہ عید کی خوشیوں میں ہم خالی یہ نہ سمجھے کہ یہ خوشیاں خالی میرے اولاد کے لیے ہے، یہ میرے سسرال والوں کے لیے ہے، یہ میرے ساڑو اور سالوؤں کے لیے ہے، اور یہ میرے جو ہے دوستوں کے لیے ہے، بلکہ سب سے پہلے خود اپنے لیے کوئی چیز خریدنے سے پہلے جیسے ہم ہاتھ پکڑ کے اپنے بچوں کو بازار میں لے کر جاتے اور بولتے بیٹے چل تیرا کیا کیا ہے عید کا، پہلے مجھے بول، تیرا خرید لیں گے اس کے بعد ہمارا دیکھیں گے، ویسا ہی ہم اپنے ماں باپ کو رکشے میں بٹھا کر لے کر جائے۔ جو لوگ عید کے بازاروں میں خریدی کرنے کے لیے جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو رکشے میں بٹھائے اور لے کر جائے کہ اماں تمہارا کیا کیا ہے بولو، چلو میں تمہارے کو خرید کے دے دیتا ہوں، ابا تمہارا کیا کیا ہے میرے کو بولو، یا تم بازار میں نہیں چلتے ہوں گے تو میرے کو ایک چٹھی پہ لکھ کر دو تم کو کیا چاہیے۔ کیونکہ پرانے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی خواہشات بھی پرانے ٹائپ کی ہوتی ہیں، ان کے ارمان بھی جو عید کے ہوتے ہیں پرانے ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے دیکھا ہوں بہت سارے جو بزرگ ہیں وہ لوگوں کو مجموعہ عطر لگانے کی عادت رہتی عید کے ٹائم پہ۔ ہمارے نانا کو میں نے دیکھا ہوں کہ وہ بغیر مجموعہ عطر کے کوئی دوسرا عطر استعمال ہی نہیں کرتے تھے، اور ان کا خصوصی اہتمام ہوتا تھا کہ رمضان سے 2-4 دن پہلے ہمارے قریب کا جو شہر ہے وہاں جا کر وہ مجموعہ عطر پورے اہتمام سے لے کر آتے تھے۔ تو مجموعہ اب ایسے پرانے جو لوگ رہتے ہیں، اور خالی میں نے ان کو نہیں دیکھا ہوں، بہت سارے بزرگ لوگوں کو دیکھا ہوں، ان لوگوں کا ایک پرانا ایک عطر ہوتا تھا اسپیسیفک، خاص طور پہ مجموعہ ایک 96 بول کے آتا ہے، وہ مجموعہ عطر پہلے لوگوں کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے۔ اب ایک جگہ دیکھنے کو ملا ایک بزرگ جو ہے بیچارے وہ بیٹوں سے عید کے کئی دن پہلے سے فرمائش کر رہے کہ دیکھو میرے لیے عید کے ٹائم پہ مجموعہ عطر لے کر آنا، مجموعہ عطر لے کر آنا، مجموعہ عطر لے کر آنا۔ عید کا دن آ گیا، بیٹوں نے اپنے شوز لے کر آ گئے، اپنے جینس پینٹ لے کر آ گئے، اپنے بچوں کے لیے سب لے کر آ گئے، مگر وہ جو والد صاحب کا مجموعہ عطر تھا وہ عید کے دن تک گھر میں نہیں لا سکے۔ اب وہ بیچارے بزرگ پورے گلی میں پوچھتے پھر رہے ہر ایک کے گھر میں، ارے بابا تمہارے وہاں مجموعہ عطر ہے کیا؟ ارے تمہارے وہاں مجموعہ عطر ہے؟ پھر وہ ہمارے یہاں پہنچے تو ہمارے نانا نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے، آئیے ہمارے گھر پہ تشریف لائیے، یہ مجموعہ عطر کی پوری بوٹل ہے، آپ کو جتنا لگانا ہے لگائیے۔ تو لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پرانے بزرگوں کی خواہشات بھی پرانی ہوتی ہے، ان کو پرانے ٹائپ کے عطر ہم سوچے۔ آج دیکھو ہم اپنے بیٹوں کے لیے کیسے برانڈ چوز کرتے ہیں کہ بھئی میرے بیٹے کو یہ برانڈ کا جینس چاہیے تو وہی برانڈ کا اس کو برابر لا کر دیتے ہیں، جو برانڈ کا شوز چاہیے وہی لا کر دیتے ہیں، جو برانڈ کا اپنے بیٹے نے جو فرمائش کیا موبائل کیا ہم اس کو وہی لا کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے والد کو، ہمارے دادا کو، ہمارے گھر کے جو بزرگ ہیں اگر ان کو کسی برانڈ کا عطر پسند ہے، ان کو کسی ٹائپ کا رومال پسند ہے، اب رومال کے اندر بھی بہت سے بزرگ لوگ ایسے ہیں ان لوگوں کو جو ہے وہ قطب علی بول کے ایک کمپنی ہے بامبے کی، اس کا ہی رومال پسند آتا ہے۔ میں نے بہت سے بزرگ لوگوں کو دیکھا ہوں، ان کو آج کے زمانے کے جو رنگ برنگے رومال ہے، آج کے زمانے کے جو ڈیزائن والے رومال ہے، آج کے زمانے کے جو فیشنیبل رومال ہے ویسے رومال نہیں پسند آتے۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے بزرگوں کو کون سی چیزیں پسند ہے عید کے ٹائم پہ۔ بہت سارے بزرگ لوگ جو ہیں ان کو چپلوں کے اندر ایک ہی کمپنی کی چپل پسند رہتی، ان کو آج کے زمانے کی نئی فیشنیبل چپلیں پسند نہیں آتی، وہ بولتے بھائی میری ہمیشہ کی جو چپل ہے مجھے وہی چاہیے۔ ہم اپنے لیے خرید رہے ہیں تو ان کی جو ضروریات ہے، ان کی جو خواہشات ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کو ٹوپی بھی جو پہننے کی عادت ہوتی ہے، میں نے دیکھا ہوں بہت سے بزرگ لوگوں کو ہمارے آج کے زمانے کے ایسی گول ٹوپیاں پسند نہیں آتی، ان کو وہ کشتی ٹوپی پہننے کی عادت ہوتی ہے، یا بہت ساروں کو جناح کیپ پہننے کی عادت ہوتی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ وہ چیزیں مارکیٹ میں ملتی نہیں ہیں، مگر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو ہے جان پہ آتا ہے۔ ہمارے لیے اپنے بیٹوں کے لیے تو سب خریدنا آسان ہوتا ہے، لیکن والد کے لیے ٹوپی خریدنا، اور ان کو اچھا نہیں لگتا ویسی گول ٹوپی پہننا۔ اب ہم جب بازار میں گئے تو ہم معلوم کرے اپنے والد صاحب کو، اپنے دادا کو کیسی ٹوپی پہننا پسند ہے، اور مشکل نہیں ہے بازار میں جانے کے بعد، ورنہ لوگ جھڑک دیتے ہیں، ارے کیا فیشن لگائے، بولے یار تم نے پہنو نا کیسی بھی ٹوپی پہننے کا، کوئی بھی ٹوپی پہنے تو اس کے اوپر نماز ہوگی۔ ارے بابا مسئلہ ٹوپی کا نہیں رہتا، مسئلہ جو ہے وہ بزرگوں کے ایٹیٹیوڈ کا رہتا، ان کو نہیں جمتی ویسی ٹوپی، نہیں ان کو جو ہے وہ، کیونکہ انہوں نے پوری زندگی وہ کڑک ٹوپی پہن کے نکالی بھی رہتی، ان کو لگتا کہ عید کے دن بھی مجھے وہی ٹوپی چاہیے۔
اور بالکل خریدنا چاہیے. ایسا نہیں کہ وہ چیزیں ملتی نہیں ہیں بازار کے اندر، مگر مسئلہ ہمارا ہوتا ہے، ہم کو یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے جو ہے یہ ٹوپی کے لیے کہاں کہاں پھرنا پڑے گا. اور دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے ایسے لوگ بھی دیکھا ہوں ماں باپ کی خدمت کرنے والے، جنہوں نے ماں باپ کی خدمت کے لیے جب آپ نے اپنے آپ کو نچھاور کر دیا نا، اللہ میں نے روزی کے دروازے ایسے کھول دیا ان کے لیے. جو 100 200 روپئے روز سے مزدوری کرنے والے تھے، آج ہفتے کی لاکھوں میں ان کی انکم. ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر جماعت میں جانے کا موقع ملا، تو ایک صاحب نے مجھے لے کر گئے، ان کے گھر پہ جماعت کی دعوت بھی تھی، وہاں پر ہم لوگ سب گئے. اب جانے کے بعد میں دیکھے تو ان کا جو گھر تھا اس میں سیڑھی نہیں تھی، اوپر چڑھنے کی جو سیڑھی ہوتی ہے نا، سیڑھی نہیں تھی، بلکہ روڈ اور گھر دونوں ایک دوسرے کو ملے ہوئے تھے، چوکھٹ. اور وہ میں بولا یار یہ گھر تم نے ایسا کیوں بنائی؟ وہ بولنے لگے کہ ہمارے دادا کی عمر 150 سال ہے. ان کے دادا سے ملا ہے انہوں نے، ان کے دادا سے بھی ہم نے ملاقات کی ہے. بولے یہ ہمارے دادا ہے. یہ ہمارے دادا جو ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے پہلے ایمان والے نہیں تھے، یہ ایمان میں داخل ہوئے، اور انہوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد میں اپنی زندگی کو دین کے کاموں میں لگا دیا. اور حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کے 4 مہینے لگے ہوئے. ان کی بہت قربانیاں ہیں. وہ زمانے میں انہوں نے اپنے آپ کو دعوت کے کام میں لگایا، یہاں تک کہ جب پانی کے ذریعے سے لوگ جماعتوں میں جاتے تھے وہ زمانے میں بھی انہوں نے بیرون کے اندر وقت لگایا ہوا ہے. اب یہ بزرگ ہو گئے، یہ ہمارے دوسرے بھائیوں کے پاس میں رہتے تھے، اور وہ جن بھائیوں کے پاس میں رہتے تھے ان کے گھروں کا معاملہ یہ تھا کہ سیڑھی تھی اوپر، اور سیڑھی کی وجہ سے یہ اتنی عمر میں چڑھ نہیں سکتے، نیچے اتر نہیں سکتے. اور میں غریب آدمی تھا، میرے پاس میں اتنے پیسے نہیں تھے. مگر میں نے جب یہ دیکھا کہ دادا کو تکلیف ہو رہی ہے، اور بولے ہمارے لوگوں میں آپس میں لڑائیاں ہوتی ہے دادا کی خدمت کو لے کر. ہمارے جو والدین ہیں، ابھی ان کے والد تو تھے نہیں، پوترے باقی رہ گئے تھے، دادا اور پوترے. تو پوتروں میں آپس میں لڑائیاں چلتی تھی کہ دادا کی خدمت کون کرے گا بول کے. تو میں نے اللہ سے دعا کرا کہ میں دادا کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. میں نے اپنے بیوی کے زیورات بیچ کر، قرض لے کر، سب کچھ کرا کر یہ زمین خریدا، اور ایسا گھر بنایا جو بالکل زمین کے لیول میں ہے، دادا کو ایک سیڑھی بھی چڑھنے کی ضرورت نہ پڑے. اور میں نے کہا کہ جب تک تم لوگ اپنے گھر یہ لیول کے نہیں بناتے دادا میرے پاس میں رہیں گے. اب بولے یہ دادا میرے گھر میں ہیں، میں ان کی خدمت کرتا ہوں. مولانا آپ یقین نہیں مانیں گے، میں بکریاں چرایا کرتا تھا. کیا چرایا کرتا تھا؟ بکریاں چراتا تھا. وہ بھی کیسی بکریاں؟ بکریوں کے ریوڑ جو ہے یہ بازار سے وہ بازار لے جانے کا کام کیا کرتا تھا. مشکل سے 100 200 میرے کو مزدوری ملتی تھی. آج آپ کو سن کر یقین نہیں ہوگا، اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے، اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا فضل ہے. ہفتے میں 3 سے 4 گاڑیاں میری خود کی جو ہے بامبے جاتی ہے، جانوروں سے بھری ہوئی ہفتے میں. اور اس کے علاوہ جو میرا کاروبار ہے وہ الگ ہی ہے. اتنی جگہ پر میری دکانیں ہیں، اور فلانی جگہ پر میرا مال جاتا ہے، اور اتنے ریسٹورنٹ اور اتنے ہوٹلوں میں گوشت سپلائی کرتا ہوں. اس کے علاوہ میری اتنی گاڑیاں روزانہ جو ہے بامبے جاتی، اتنی گاڑیاں ہفتے میں میری بامبے جاتی. یہ ساری جو برکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دیا، میرا 100% یقین ہے کس کی خدمت پر دیا بھائی؟ دادا کی خدمت. تو اس لیے میرے بھائیوں، عید کا موقع ہے، ہم اپنے گھروں کے جو بزرگ ہیں ان کو فراموش نہ کریں، بلکہ ان کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لے بھائی.